السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو وہ جی اٹھے گا. اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. بعض پتھروں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو. محترم خواتین اسلام، دوستوں اور ساتھیوں اور معلمات، عزیز طالبات، بفضلہ تعالی ہم اب تک 71 یعنی 71 آیتوں کی وضاحت یا اس کی تفسیر کر چکے ہیں یا سن چکے ہیں. ابھی آپ کے سامنے جو آیتیں آج پڑھی گئیں، تلاوت کی گئیں، آیت نمبر 72، 72، 73 اور 74 ہے. انشاءاللہ ان 3 آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں آج یا اس کی تفسیر یا اس کی وضاحت کی جائے گی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری چھپی ہوئی پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. ہم ابھی پچھلی آیتوں میں یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم پر لگاؤ، مقتول زندہ ہوگا، اپنے قاتل کا نام بتائے گا. تو وہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ قصے کا ابتدائی حصہ ہے. ہم نے آغاز جو کیا پچھلی آیتوں میں
کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو یہ حقیقت میں بعد کا واقعہ ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ ابتدائی واقعہ ہے، یہ قصے کا پہلا حصہ ہے، ابتدائی حصہ ہے، اگرچہ تلاوت کے اعتبار سے مؤخر ہے، تلاوت جو ہے یہ بعد میں ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ 72 نمبر کی آیت ہم بعد میں تلاوت کر رہے ہیں، لیکن یہ پہلے کا حصہ ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر تم اس میں اختلاف کرنے لگے کہ قاتل کون ہے، کیا کریں، یہ ابتدائی حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب کہتے ہیں گائے ذبح کرو، وہ اس کا دوسرا حصہ ہے، لیکن ترتیب میں، تلاوت کی ترتیب میں، تلاوت کے اعتبار سے وہ پہلے ہے اور یہ بعد میں آیا ہے، یہ ہے فرق۔ بس اتنا ہے، یہ بات اس کو سمجھ لیجئے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، یہ مضمون کے اعتبار سے، قصے کے اعتبار سے ابتدائی حصہ ہے، اور جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں وہ بعد کا حصہ ہے، لیکن اس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، اس کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر بات یہاں مکمل ہو گئی ہماری کہ انہوں نے گائے لائی، گائے کو ذبح کیا، اور قاتل کا نام بھی بتا دیا گیا، مقتول نے بتا دیا، قتل ہونے والے شخص نے زندہ ہو کر بتا دیا۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ اس شخص کا جو قتل ہوا تھا، اس کا قتل کیوں ہوا، قتل کا سبب کیا تھا۔ مفسرین نے یہاں پر دو باتیں نقل فرمائی ہیں کہ اس کے قتل کے دو اسباب تھے۔ پہلا قول یہ ذکر کیا ہے، پہلی بات یہ نقل فرمائی ہے کہ جس شخص کا قتل ہوا تھا اس کی ایک بڑی خوبصورت بیٹی تھی، اس نے اس سے پسند کیا تھا، اس کے چچا کا بیٹا اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن چچا نے اس کو منع کر دیا نکاح کرنے سے، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور پھر اسے اپنے شہر سے اٹھا کر دوسرے شہر میں پھینک دیا، دوسرے شہر میں منتقل کر دیا۔ تو ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مفسرین کے جس نے قتل کیا تھا وجہ تھی اس کی بیٹی، نکاح کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا قول جو اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ مسئلہ میراث کا ہے، مال کا ہے، کہ وہ جو ہے مال چاہتا تھا، مال طلب کیا تھا، مال کی وجہ سے اس نے قتل کر دیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس قاتل کا، مقتول کا قتل کیوں ہوا تھا، اس کے پیچھے مفسرین نے جو باتیں کی ہیں اس میں دو قول زیادہ نمایاں ہیں۔ ابھی جو واقعہ ہم نے پڑھا ابھی کہ مرنے کے بعد زندہ ہوا، قاتل کا نام بتایا، ان واقعات سے کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں، کیا نصیحتیں ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مقتول کو زندہ کیا، یعنی قتل ہوا جو شخص تھا وہ زندہ ہوا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردوں کو قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ یعنی یہ پیغام دینا ہے، یہ نصیحت ہے کہ دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک شخص قتل ہوا، وہ مرا ہوا شخص ہے، اس کو دوبارہ زندہ جب کیا جا چکا ہے تو اسی طرح تم بھی ایک دن مرو گے، اور مرنے کے بعد تمہیں بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بات سمجھ میں آئی۔ دوسری بات جو سمجھ میں آئی اس واقعے سے وہ یہ کہ جس گائے کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے، جس گائے کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے، اس پرستش پر یعنی اس گائے پر کاری زبردست ضرب لگائی ہے، ان کے عقیدے کو توڑ دیا گیا ہے، ان کے عقیدے پر چوٹ کی ہے کہ تم گائے کی پرستش کرتے ہو، گائے کو اپنا سب کچھ مانتے ہو کہ گائے تمہارے سارے مسائل کو حل کرے گی، گائے تمہارا اچھا برا دیکھے گی، گائے کی تم عبادت کرتے ہو، تو دیکھو گائے کو ذبح کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا گائے کو، اسی گائے کے جسم کے ذبح کر کے ٹکڑے کو مقتول کے جسم پہ لگایا گیا۔ تو جو گائے کو، جس گائے کو تم پوج رہے ہو، جس کی عبادت کر رہے ہو، اس گائے کو جب ذبح کر دیا جا رہا ہے، وہ گائے خود کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے تو تمہاری حفاظت کیسے کرے گی؟ تو گویا ان لوگوں کا جو گائے کی پرستش پر عقیدہ تھا، ان کے عقیدے کو یہاں پر
ختم کیا گیا ہے، ان کے عقیدے پر ضرب لگائی گئی ہے، کلہاڑا مارا گیا ہے زبردست۔ یہ دو بات۔ تیسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہیں یقین دلایا گیا ہے اس واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنے دنوں کے بعد بھی لاش کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر کے ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے مقتول کو زندہ کر کے قاتل کی نشاندہی کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا گیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر کے ہمارا حساب کتاب کرے گا، ہمارا محاسبہ کرے گا۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غیب جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام انبیاء بھی کوئی غیب نہیں جانتے، یہ بھی اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز جو مفسرین نے ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے، وہ یہ کہ یہ واقعہ مقتول کا زندہ ہونا دراصل موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا ہے کہ ایک مرا ہوا شخص زندہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ چند اسباق ہیں، چند دروس ہیں جو ہمیں سمجھ میں آئے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال اور آیا، ایک بات اور آئی اسی پس منظر میں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا کے ضمن میں، کہ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ مقتول کی نشاندہی کے لیے گائے کا ذبح کرنا، مقتول کے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، کیا وجہ تھی اس کی؟ تو کہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب تک قاتل کا پتہ نہیں چلتا تب تک لوگ آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، اور الزام لگاتے رہتے کہ بھائی یہ تم نے قتل کیا، نہیں میں نے نہیں، تم نے قتل کیا۔ اس طرح سے ایک دوسرے پر الزام لگاتے، اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ الزامات جو ہے خانہ جنگی کی شکل اختیار کر جاتا، یعنی آپس میں تلواریں نکل پڑتی، ایک دوسرے کا خون بہانے لگتے، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھا لیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان حالات کی اصلاح کے لیے، ان حالات کو درست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ قاتل کی نشاندہی کا کوئی طریقہ بتا دیا جائے، قاتل کی پہچان کے لیے کوئی راستہ بتا دیا جائے، قاتل ظاہر ہو جائے، تاکہ آپس میں جو تنازع ہے، اختلاف ہے، قاتل کا جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس طریقے سے، اس وجہ سے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، ایک وجہ یہ۔ اور دوسری بات یہ بھی بتا رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم یہ دیا گیا، اس لیے دیا گیا، جیسے میں نے کہا ابھی اوپر آپ کو اس کے پہلے، کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ معجزے کا اظہار تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اس کا اظہار تھا، اس لیے گائے کو ذبح کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، تمہاری پوشیدگی کو اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرنے والا تھا۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے یا آپ کے جو گناہ ہیں، چھپے ہوئے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ گناہ جو ہم چھپا کر کرتے ہیں نا، خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں، ہم جو ہوتے ہیں تنہائی میں، اکیلے میں، اور اکیلے میں گناہ کے جو کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس واقعے سے بتانا چاہتا ہے، مفسرین نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے چھپے ہوئے گناہوں کو ظاہر کرنے پر قادر ہے، لہٰذا اللہ کو معمولی دیکھنے والا سمجھنے کی غلطی نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے راز کو فاش نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ ہم جو تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے میں بہت سارے گناہ کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے راز ہی رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں دیکھیے کیا کیا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ تو یہاں پر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے بھی ایسے گناہوں کو ظاہر کرنے پر قادر ہے جو ہم چھپ کر کرتے ہیں، جو دنیا والوں کو نہیں معلوم۔
قبل اس کے کہ ہمارے گناہ تنہائی کے زیادہ ہو جائیں، ہم جو دوسروں سے بچ کر کرتے ہیں توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرما لے جائے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دل کے خیر و شر کو جانچنے کا سب سے بہترین آلہ تنہائی ہی ہے، کہتے ہیں۔ دل کے اندر خیر ہے یا شر ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے، سب سے بہترین آلہ یعنی جانچنے کا، پرکھنے کا، وہ تنہائی ہے۔ کہ کسی بھی عبادت میں مشغول ہو کر خود کو لوگوں سے الگ کر لو تو پتہ چلے گا اکیلے میں کہ بندہ جو ہے کتنا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ بس تنہائی میں دیکھو آج کل جو ہے موبائل ہے، یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے پاس اویلیبل ہیں، آج تنہائی میں آدمی نہ جانے کتنے گناہ کر سکتا ہے نا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھنے کی ہے، اور دل کے خیر و شر کو جانچنے کا سب سے بڑا آلہ تنہائی ہی ہے۔ تنہائی کی عبادتیں، تنہائی کی بندگی، اکیلے پن میں رہ کر کے اللہ کو یاد کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے دیکھو میں نے اس کے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ظالموں نے قید خانے میں ڈال دیا تھا، بیڑیوں میں جکڑ دیا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ الحبس لی خلوتن، کہ قید خانہ جو ہے یہ میرے لیے یہ تنہائی کی جو جگہ ہے، یہ میرے لیے لذت بندگی کا سامان ہے۔ یعنی تم میرے لیے محسن ہو کہ تم نے مجھے جیل میں ڈال کر قید خانے کی زندگی دی ہے، تو کہتے ہیں قید خانے کی زندگی دی ہے تم نے مجھے، دنیا سے کاٹ کر مجھے اکیلے کی زندگی، خلوت کی زندگی، تنہائی کی زندگی ملی ہے۔ اب یہاں پر صرف میں ہوں اور میرا رب ہے، تو خلوت میں اپنے رب کو یاد کرنا، زیادہ سے زیادہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا اخلاص کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اخلاص کا بہت بڑا مقام ہے شریعت اسلامیہ میں، جانتے ہیں آپ کہ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ بہت ساری نیکیاں ہم تو دنیا میں کرتے ہی کرتے ہیں، کچھ نیکی ایسی بھی کر جاؤ کہ جس نیکی کے بارے میں صرف آپ کا رب جانتا ہو، دوسرا کوئی نہ جانتا ہو، ہمارا رب جانے اور ہم جانے، بس ایسی نیکی کر گزرو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیز کو، چھپے ہوئے گناہ کو اللہ ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ جس شخص کا کوئی نیک عمل ہو یا برا عمل ہو، چھپا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے ظاہر فرما دے گا، جس سے وہ پہچانا جائے گا سماج میں، معاشرے میں، چاہے وہ اچھے عمل کی وجہ سے پہچانا جائے یا برے اعمال کی وجہ سے پہچانا جائے۔ تو یہاں تک یہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اس کے بعد ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ کہا کہ ہم نے اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ واقعہ جو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اسی واقعے کو جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کیا، کہہ رہے ہیں یہ ایک ہی واقعہ ہے، لیکن قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ دو الگ الگ واقعے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ دو الگ الگ قصے ہیں۔ اس انداز کو اختیار کیوں کیا گیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ انداز جو اختیار کیا گیا اس کی حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی دو بہت بڑی برائی تھی، بہت بڑی بری عادت تھی، اس کو تفصیل سے ذکر کرنا مقصود تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان میں یہ دونوں مرض، دونوں بیماری مستقل موجود تھی اور ہیں، پہلے بھی تھی اور آج بھی ان کے اندر بیماری پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس کو اس انداز میں بیان کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے
کہ ان کے اندر یہ جو دو مرض ہے، دو بیماری ہے، وہ پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، اور بڑی خطرناک بیماری ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ جو دو بیماری ہیں، کہتے ہیں ایک بیماری یا ایک مرض وہ جو تھا وہ بلا وجہ بلا ضرورت تفصیل میں جانا۔ ایک بات بتا دی جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اب اس میں گھسنا، بال کی کھال نکالنا، اس کے ڈیپ میں جانا، تفصیل میں جانا، جب کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ اپنے رائے کا، اپنے خیال کا، اپنے افکار و نظریات کا اظہار کرنے پر جب آتے ہیں تو نہ جانے کتنے اندر گھستے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں تو ایسا۔ جیسے انہوں نے کیا کیا، اچھا وہ گائے ہو تو کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہو، ہے نا، کیا وہ کھیتی باڑی میں کام آنے والی ہو، اس کا رنگ کیسا ہے، نہیں مختلف قسم کے تفصیلات انہوں نے جاننے کی کوشش کی۔ اس نے پڑھے بنی اسرائیل تو کہا ان کی ایک بہت بڑی بیماری جو تھی، یہ بلا وجہ تفصیل میں جاتے تھے، اور آج بھی یہودیوں کی یہ خصلت ہے۔ دوسرا جو جرم ان کا تھا وہ جرم کو چھپانا تھا، یہ جرم کو چھپا کر کرتے تھے، جیسے کہ وہ یہودی قتل کر کے پھینک دیا کسی دوسرے کے دروازے پر، اس کو چھپا دیا کہ میں قاتل نہیں ہوں، تو ان کے اندر یہ بھی ایک جرم پایا جاتا تھا کہ وہ جرم کر کے جرم کو ظاہر نہیں کرتے تھے بلکہ جرم کو چھپاتے تھے، اور جرم کو چھپانا مقصود نہیں ہوتا تھا بلکہ چھپا کر کے کسی دوسرے پر الزام تھوپنا ہوتا۔ یہ خصلتیں ان کی تھی۔ تو یہاں پر وہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل یہودی جو تھے یہ ایسی بری عادتوں کے شکار تھے، اسی لیے اس کو اس انداز میں بیان کیا، ایسا لگتا ہے کہ یہ دو الگ قصے ہیں جبکہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی قصہ ہے۔ لہذا اس کی بہت ساری باتیں ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں، تفسیر اس کی الحمدللہ تقریباً آ چکی ہے۔ اب آگے کی آیت ہم دیکھتے ہیں، آگے کی آیت پر چلتے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کی سختی کو بیان کیا ہے، اور ان کے دلوں کی سختی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا وہ پتھر کی طرح سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہاں ہم کو اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ کے احکام کے مقابلے میں، اللہ کے فرمودات، اللہ کے فرامین کے مقابلے میں جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کی بات ماننے کی بات آ جائے تو ہیلا کرنا، بہانہ کرنا، اور بہانہ کر کے، ہیلا کر کے اس اللہ کے حکم کو نہیں ماننا، تو کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو آج کل اللہ کے احکام کا احساس نہ ہو اور آدمی اللہ کے حکم کو نہ مانے، اور عبادتیں ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات کے باب ہوں، سیرت کے معاملات ہوں، ہے نا، جو بھی معاملات ہیں روزمرہ کی زندگی میں جہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسا کرو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو اللہ کو ناراض کرنا یہ دل کی سختی کا سبب ہے، یعنی گویا اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے حکام کو ہم بھلا کر کے، ہیلا کر کے، بہانہ کر کے جب اللہ کے فرمان کو ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ دل سخت ہو جائے گا۔ دل کی سختی کی نشانی ہے اللہ کی ناراضگی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی سختی کا ذکر فرمایا ہے۔ اب دیکھیے غور طلب بات کیا ہے، یہاں پر اس آیت میں کہا جا رہا، اللہ نے کہا ثم قست قلوبکم، ان کے دل پتھر ہو گئے، اللہ اکبر، سخت ہو گئے۔ اب یہاں ثم قست قلوبکم جو کہا جا رہا ہے، اس آیت کے پس ضمن میں کہتے ہیں کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا واقعہ، انہوں نے یہ معجزہ، جیتا جاگتا معجزہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک شخص مرا ہوا پڑا ہے آنکھوں کے سامنے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ زندہ ہو رہا ہے، قاتل کا نام بتا رہا ہے، پھر بھی یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی، وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے، توبہ استغفار کرنے لگتے،
لیکن یہ نرمی پیدا کرنے کے بجائے کیا ہو گیا؟ ان کے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم، یعنی ایک معنی یہ بیان کیا گیا خشک ہو گئے، ان کے دل خشک ہو گئے، دل کا خشک ہونا. اور اس کا ایک معنی یہ کہ خشک ہونے کا مطلب یہ کہ ان سے نرمی اور رحم دلی نکل گئی، ان کے دلوں سے نرمی اور رحم دلی نکل گئی. اور یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے ان کے قصد کا کہ سخت ہو جانا، اور کہا گیا قصد کا معنی دل سیاہ ہو گئے. مفسرین نے کہا مقتول کے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتانے کے بعد بھی یہ لوگ رٹ لگا کے رکھے ہوئے تھے. جو قاتل تھا اس کی نشاندہی ہو گئی، بتا دیا گیا قاتل یہی ہے، اس کے بعد بھی یہ لوگ رٹ لگا کر رکھے ہوئے تھے کہ ہم نے اس کو قتل نہیں کیا، ہم نے قتل نہیں کیا. تو اس صورت میں ان لوگوں سے بڑھ کر دل کا اندھا اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے نبی کی سخت تکذیب کرنے والا ہو. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق جو ہے گائے ذبح کی گئی، مقتول زندہ ہوا، قاتل کا نام بتایا، پورا واقعہ اللہ نے پیش کرایا. اس کے باوجود یہ ظالم کہتے تھے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی نبی کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے نا، نبی کی تکذیب کر رہے ہیں نا وہ. تو بتاؤ ان سے بڑا دل کا سخت اور دل کا اندھا کون ہو سکتا ہے بنی اسرائیل سے بڑھ کر. تو بہرحال بنی اسرائیل جو تھی حقیقت میں جیسے میں نے شروع سے ہی کہا اور کہتا چلا آ رہا ہوں، یہ بنی اسرائیل، یہ یہود قوم جو ہے بڑی نالائق قوم ہے، بڑی نافرمان قوم ہے، بہت بڑی باغی قوم ہے. یہ ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. جیسے میں بارہا یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے السعید من اعید بغیرہ، کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. یہ بنی اسرائیل کی نافرمانی، ان کی بغاوتیں اور اللہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس کو دیکھ کر کے ہم کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے. اچھا چلیے، ثم قست قلوبکم کے بعد من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اللہ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، بلکہ یہ بھی کہا کہ پتھر ہو گئے ان کے دل. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر ہو گئے، بلکہ کہا او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر. ایک تو سخت ہونا، سخت سے بھی آگے بڑھ کر پتھر ہونا، پتھر سے آگے بڑھ کر کے پتھر سے زیادہ سخت ہونا. کتنی بڑی بات کہی گئی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے دل کے سخت ہونے کو پتھر سے تشبیہ دی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لوہے سے تشبیہ نہیں دی گئی، جبکہ لوہا جو ہے سختی میں پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے، لوہا جو ہے زیادہ سخت ہوتا ہے پتھر کے مقابلے میں، لیکن اللہ نے یہاں لوہے کے بجائے پتھر سے تشبیہ دی ہے. ایسا کیوں کہا؟ بلکہ پتھر جو ہوتا ہے، یہ پتھر سے جو تشبیہ دی گئی ہے اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ لوہا جو ہوتا ہے یہ نرم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے اندر. لوہے کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو لوہا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پگھل جاتا ہے. مگر پتھر کو آگ میں آپ ڈال کے رکھو، پتھر پگھلتا نہیں ہے، پتھر اپنی حالت میں باقی رہتا ہے. تو اس لیے جو ہے پتھر سے تشبیہ دی گئی. اور لوہا تو ہے یہ آگ میں پگھلاؤ، اس کو کرو تو نرم ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، جیسا چاہتے تھے ویسا موڑ لیتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے پتھر کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ لوہا جو ہے ایک بار نرم ہو جاتا ہے، لیکن پتھر دل جو ہوتے ہیں ان کو آگ میں کتنا بھی پگھلایا جائے یہ پگھلتے نہیں ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا. اچھا، دل کی سختی کیا ہے؟ یہاں پر ضمناً مفسرین نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ دل کی سختی کیا ہے. انسان کو کیسے معلوم پڑے گا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے. تو ایک آدمی چاہے مرد ہو یا عورت اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے کہ اس کا دل سخت ہے کہ نہیں ہے. اور دل سخت ہے، سخت ہو گیا ہے تو کیسے معلوم پڑے گا دل کی سختی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نمبر ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے انسان روتا نہیں ہے، یہ دل کی سختی ہے. اللہ اکبر.
دیکھیے کتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے، غور طلب بات ہے کہ اللہ کے خوف سے انسان روتا نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، نمی نہیں آتی ہے، یہ دل کی سختی ہے۔ اگر آدمی کو اللہ کے خوف سے رونا نہ آئے، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل کیا ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں۔ جبکہ سلف صالحین کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ خالی روتے رہتے تھے، اللہ کے ڈر سے خوف کھاتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ اس کے پہلے میں نے کتنی مثالیں آپ کو دی ہے۔ ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر آ کر آنکھوں کا چیک اپ کر رہے ہیں، معائنہ کر رہے ہیں، تو کہا کہ علاج ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ان آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ تو ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آنسو نہ بہائے، مجھے ایسی آنکھ چاہیے ہی نہیں، میں بغیر آنکھ کے رہنا پسند کر لوں گا، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا، اور ہمارا حال ہم دیکھیں کہ دل کی سختی ہے۔ یہ ایک نشانی ہے کہ اگر ہمیں رونا نہیں آتا ہے اللہ کے خوف سے، انسان اللہ کے خوف سے روتا نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ یہ دل کی سختی ہے۔ نمبر 2، دل کی سختی اور کیا ہے؟ کہتے ہیں دل پر اللہ کی رہنمائی اثر نہیں کرتی۔ قرآن اللہ کا فرمان ہے، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ قرآن و حدیث کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اللہ کے عذاب کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، سب کچھ نصیحتیں یہ سب ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، اس کا دل پر اثر نہیں ہوتا، دل پر اللہ کی رہنمائی اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگر ایسا معاملہ ہے کہ ہم کتنا بھی سنیں لیکن اثر نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ دل کی سختی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ دل کوئی اچھی بات سننا نہ چاہے، یہ دل کی سختی ہے۔ اب ہم کو کوئی اچھی بات اگر بتا رہا ہے، ہم کوئی اچھی بات دیکھتے ہیں کوئی شخص بتانا چاہتا ہے، ہم سننا نہیں چاہتے، ارے جاؤ یار وہی بات تو ہے، وہی سب تو ریپیٹ کرتے۔ یعنی دیکھو کتنی خطرناک بات ہے یہ کہ جو مزاج انسان کا بن جاتا ہے نا، کہ اچھی بات اگر کوئی بولے، کوئی بھلی بات آدمی کوئی سنائے، تو آدمی سننا نہیں چاہتا ہے، دل کوئی اچھی بات سننا پسند نہ کرے، تو کہتے ہیں یہ دل کی سختی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور چوتھی بات یہ بتاتے ہیں کہ مسلسل گناہ سے دل نہ پگھلنا، گناہ پہ گناہ آدمی کیا جا رہا ہے لیکن ذرا بھی اسے احساس نہیں ہوتا ہے، یہ ایک بات ہے۔ اور ایک چیز اور بتاتے ہیں مفسرین کہ قیامت کے دن حساب کتاب کا احساس نہ ہونا، یعنی چلو اگر دنیا کے اعتبار سے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کم سے کم اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ مر کر کے اللہ کے سامنے جانا، حساب کتاب کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، آخرت میں قیامت کے دن جواب دہی کا احساس نہ ہونا، یہ بھی دل کی سختی میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال دل کی سختی کیا ہے، یہ بھی مفسر نے ذکر کیا، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو آیت ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ وہ پتھر ہو گئے یا پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ تو جو او اشد قسوہ ہے، تو مفسرین یہاں پر ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ لفظ او کا جو استعمال ہوا ہے نا کہ یا پتھر سے زیادہ سخت ہے، تو یہاں پر لفظ او شک کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو کیا شک ہوگا، اللہ کو شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہاں یہ لفظ او شک کے لیے نہیں ہے بلکہ بل کے معنی میں ہے، یعنی وہ پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور عربی زبان کی نزاکت، عربی زبان کے گرامر، اس کے الفاظ اگر آپ جانتے ہوں، اور ہماری بعض طالبات بھی، معلمات بھی اگر شامل ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ قسوتن کی جو اسم تفضیل آتی ہے اقصا آتی ہے، جس میں معنی یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ سخت، لیکن اس سے زیادہ مزید سختی کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، اشد قسوہ۔ اس میں تفضیل سے بھی زیادہ سختی کا ذکر کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا اشد قسوہ، یعنی مزید سختی کے اظہار کے لیے کہا گیا ہے کہ دل ان کے بہت بہت زیادہ سخت۔ اللہ اکبر۔ تو فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا،
یہ ساری چیزیں دل کی سختی کا سبب بنتی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر بات ہو گئی کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ سارے واقعات کے بعد تمہارے دل نرم ہوتے، لیکن سخت ہو گئے، بلکہ سخت نہیں پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اس کے بعد کہا پتھر سے بھی زیادہ سخت کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، قرآن ذکر کر رہا ہے آگے اس کے بعد وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ بعض پتھروں سے کیا ہوتا ہے؟ پتھروں کے بیچ و بیچ سے نہریں نکلنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ اللہ اکبر! بعض پتھر کیا ہوتے ہیں؟ پھٹ جاتے ہیں۔ اور پھر کہا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جس طرح پتھروں کی کئی قسمیں ہیں، اسی طرح انسانوں کے دلوں کا بھی حال ہے۔ پتھروں سے نہریں نکلتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں، اللہ کے خوف سے کتنے وزنی پہاڑ، ٹن ہوتا نا، وزنی ٹن، کتنا ٹن، 1 ٹن 2 ٹن، ایسے کئی ٹنوں وزنی پہاڑ جو ہے سر کے بل زمین پر آ گرتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انسانی دل جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے باوجود یہ پتھر سے زیادہ سخت ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے اہل کتاب کو، یہودیوں کو، یہودیوں کے نافرمان لوگوں کے دلوں کی سختی کو پتھروں کی سختی سے تشبیہ دی۔ تو پتھروں سے تشبیہ دینے کے بعد پتھروں کا شکوہ دور فرما دیا۔ یعنی دیکھیے ایک لطیف اشارہ کیا مفسرین نے، بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ اللہ نے کہا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، تو پتھروں کا شکوہ دور کر دیا اللہ نے یہاں پر، کہ پتھر یہ اللہ سے شکوہ کر سکتے تھے کہ رب ذوالجلال پروردگارہ ہم سخت ہی صحیح ہیں، ہم سخت ہیں، پتھر اگر کہہ دیتے ہم سخت ہی ہیں، مگر اتنے بھی سخت نہیں ہیں، اتنے بھی سخت نہیں کہ ان ظالموں کو ہم سے تشبیہ دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی جو ہے پتھروں کا جو شکوہ تھا وہ دور فرما دیا۔ اس لیے اللہ نے پتھروں کے بارے میں یہ بھی ذکر کر دیا کہ پتھروں کے اندر بھی نرمی پائی جاتی ہے، ان کی بھی قسمیں ہیں، پتھروں کی بھی قسمیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ یہ بڑا پیارا اشارہ، بڑا پیارا نقطہ ہے کہ کہیں پتھروں کی طرف سے شکوہ آ جائے کہ اللہ ہم گرچہ سخت ہیں لیکن ہم اتنے بھی سخت تو نہیں ہیں کہ ہم نرم نہیں ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے۔ اس کا تعلق پتھروں کی تینوں قسموں سے ہے۔ یہ جو باتیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں نا، من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیت اللہ، یہ پتھروں سے نہروں کا پھوٹ پڑنا، پھٹ جانا، پانی کا نکلنا، ان کا گر پڑنا، یہ سب کا سب جو ہے من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں، تابعی میں سے ہیں، بڑے چوٹی کے عالم ہیں، وہ نقل کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے ان کے اس قول کو، کہتے ہیں کہ کسی پہاڑ کی چوٹی سے جو پتھر گرتا ہے، کسی پہاڑ کی چوٹی سے جو پتھر گرتا ہے یا کسی پتھر سے چشمہ پھوٹتا ہے اور اس سے پانی نکلتا ہے، تو اس کی وجہ اللہ کا ڈر ہی ہے، اس کی وجہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے، یہ ذکر کیا۔ اب یہاں ایک بات اور جو بہت اہم ہے اور بڑی پیاری بات ہے، بڑی نکتے کی بات ہے، مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ پتھر تو بے جان چیزیں ہیں، وہ کیسے ڈرتے ہیں؟ من خشیت اللہ کہا نا کہ اللہ کے ڈر سے پتھر پھوٹ جاتے ہیں، پتھروں میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اللہ کے ڈر سے۔ تو اگر کوئی یہ سوال کرے، کوئی کہے کہ پتھر تو جمادات ہیں، بے جان چیزیں ہیں، وہ کیسے ڈرتے ہیں؟
تو مفسرین نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے عقل والی مخلوقات کے علاوہ، جو عقل مند مخلوقات ہیں ان کے علاوہ بھی ان کے علاوہ جو ہے ان میں بھی ایک شعور اور فہم و ادراک رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات میں جن کے اندر عقل نہیں ہے، جو پتھر بے جان چیزیں ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح کا شعور رکھا ہے، یہ توحید کو سمجھتے ہیں، یہ ان کے اندر بھی توحید کا شعور ادراک پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں ابھی آپ کو کئی باتیں بتانا چاہوں گا انشاءاللہ، کئی حوالے دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ پتھروں کے اندر بھی یہ جو بے جان سی چیزیں ہیں ان کے اندر فہم ہے، ادراک ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سورہ مریم کی آخری آیتیں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، بیٹا بیٹی بنائی ہے۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم کتنی گندی بات کرتے ہو۔ اب دیکھیے آگے اللہ فرماتا ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ جو ہے چور چور ہو جائے گا۔ یعنی دیکھیے یہ پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، ان کے اندر بھی احساس ہے، شعور ہے، ادراک ہے، فہم ہے۔ اب یہ کیسا ہے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتی ہیں، اللہ سے ڈرتی ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا آیت نمبر 44 میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، یعنی ساری کی ساری چیزیں، زمین کی ساری، آسمان کی ساری چیزیں، یہ سب اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بیان کر رہی ہیں، پاکی بیان کر رہی ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو، ان کی حمد کو سمجھ نہیں سکو گے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ نور میں اللہ نے کہا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پرندے یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے جو ہے یہ آسمان میں صف بنا کر کے جو صفوں میں چلتے ہیں وہ نظر آتے ہیں آپ کو اڑتے ہوئے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ کہہ رہا ہے کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر شخص، ہر چیز جو آسمان میں ہے، زمین میں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ لوگ اپنی صلات کو، اپنی تسبیح کو جانتے ہیں۔ ان پتھروں کو معلوم ہے، ان درختوں کو معلوم ہے کہ ہماری نماز کیسی ہے، ہماری تسبیح کیسی ہے، ان کو پتہ ہے اپنا سارا کام۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے لوگ جیسا کرتے ہیں۔ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان سب چیزوں میں ادراک پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت ہے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں، سب سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس سورج، والقمر چاند، والنجوم ستارے، والجبال پہاڑ، والشجر درخت، والدواب جانور چوپائے، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بہت سارے لوگ یہ سب کے سب اللہ کے تابعدار ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح سورہ نمل میں کہا اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے؟ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون، کہ جب یہ لوگ چلتے ہیں تو سایہ جو ہے نا، سایہ جب ہم چلتے ہیں دھوپ میں، سایہ کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے،
تو یہ سایہ بھی جو ہے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اپنی ذلت و عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے پتھر ہے نا، پہاڑ، اس کے اندر بھی فہم ہے، ادراک ہے، شعور ہے، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں انی لعارف حجرا کان یسلم علی، کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ بند ہو گیا کیا؟ آڈی ختم ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتھر کو میں جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جمادات، پتھر، درخت، ان سب میں بھی کیا ہے، ایک طرح کا شعور پایا جاتا ہے، فہم و ادراک پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم انسانوں پر واجب ہے، ضروری ہے کہ ان سب چیزوں پر ایمان لائیں، اس کا تفصیلی علم اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ لوگ کیسی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اب آگے چل کر کے ایک بات اور یہاں پر کہ ان آیات سے، ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے من خشیت اللہ سے کہ اللہ کی عظمت کا ہونا ضروری ہے۔ آدمی کے پاس جب اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی عظمت کو آدمی جب جانے گا تو اس کے اندر خشیت پیدا ہوگی۔ یہ چرند پرند، یہ پہاڑ، یہ سب جو ہے اللہ کی عظمت کو جانتے تھے۔ جتنا علم ان کے پاس ہوگا وہ اتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اتنا زیادہ ہی وہ اللہ سے ڈریں گے، خشیت ہوگی۔ جیسے کہ اللہ نے خود کہا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے وہ بندے زیادہ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، یعنی علم رکھنے والے ہیں۔ جن کو اللہ کی عظمت کا علم حاصل ہو جائے تو وہ خشیت اختیار کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کتاب و سنت کی تعلیم، یہ قرآن مجید کی تعلیم، یہ ہم لوگ جو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہی وہ علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہمارے اندر اللہ کی عظمت کو پیدا کرے گا، اور جتنی اللہ کی عظمت ہم جانیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر آگے چل کر کے ایک اور بات اسی آیت کے ضمن میں، اسی آیت کے پس منظر میں، کہ جب بات دل کی سختی کی آئی کہ دل پتھر ہو گیا، دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ جب دل ایسا ہو جائے، ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ دل کی سختی یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے انسان روتا نہیں ہے، دل پر اللہ کی رہنمائی اثر انداز نہیں ہوتی، دل کوئی اچھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سننا نہیں چاہتا، ایسی بہت ساری چیزیں جو آپ کو بتائی گئی۔ جب دل اگر سخت ایسا ہو گیا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، تو ظاہر بات ہے ایک مسلمان تو کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا دل پتھر ہو جائے، ایک مسلمان ہرگز نہیں چاہے گا اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جائے۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو ظاہر بات ہے دل کو نرم کرنا ہے، دل کے اندر نرمی پیدا کرنا ہے۔ اب یہ نرمی کیسے پیدا کریں گے، دل کے اندر نرمی کیسے پیدا ہوگی، اس سلسلے میں کچھ باتیں میں نے نوٹ کی ہیں، سرسری طور پر جو مفسر نے بیان کی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیں اور کوشش کریں ہم بھی اور آپ بھی کہ ہم یہ سارے کام کریں تاکہ ہمارے دل بھی اگر سخت ہیں تو نرم ہو جائیں۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کے سخت ہونے کی شکایت کی۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اردت ان تلین قلبک فطعم المسکین وامسح راس الیتیم۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، اس سے کیا ہوگا، دل نرم ہو جائے گا۔ یہ ایک فارمولہ بتایا گیا کہ مساکین کو کھانا کھلانا اور یتیم پر رحم کرنا، یہ دو کام بتائے گئے، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیم پر رحم کرنا، یہ دل کی نرمی کا سبب ہے، دل اس سے نرم ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتائی گئی اللہ کا ذکر کرنا،
اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا، اس سے کیا ہوگا؟ دل نرم ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، ان لکل شیء ثقالا، کہ ہر چیز کے لیے کوئی چمکدار ہر چیز کے لیے کوئی چمکانے والی چیز ہوتی ہے، ہر چیز کو پالش کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے۔ وَإِنَّ ثِقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اللہ دل کو پالش کرنے کے لیے، دل کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، دل کو چمکانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر آدمی کرے گا تو دل میں اگر زنگ لگ گیا ہے، دل سخت ہو گیا ہے، تو اللہ کا ذکر انسان کے دل کی پالش کرے گا، اللہ کا ذکر انسان کے دلوں کو صاف کرے گا۔ ایسے ہی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ جِلَاءٌ وَإِنَّ جِلَاءَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کے لیے ایک یہ ہوتی ہے، جلا ہوتی ہے۔ جلا کا معنی ہم اس کو چمک سے کریں کہ ہر چیز کی چمک ہوتی ہے، اور دلوں کی چمک کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات کی ہے۔ ایک جملہ انہوں نے کہا، الذکر للقلب مثل الماء للسمک فکیف یکون حال السمک اذا فارق الماء، کہ دل کی مثال، ذکر کی مثال دل کے اندر ایسی ہی ہے جیسے مچھلی کا پانی میں ہونا۔ جب مچھلی پانی میں رہتی ہے تو اسی کے اسے زندگی ملتی ہے، وہ زندہ رہتی ہے، لیکن کہا فکیف یکون حال السمک، اس مچھلی کا کیا حال ہوگا؟ اذا فارق الماء، جب مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے، مچھلی جب پانی سے الگ ہو جائے گی تو کیا حال ہوگا؟ مچھلی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ تو ایسے ہی بتایا جاتا ہے، بس شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جس دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ دل کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ جیسے پانی کے بغیر مچھلی مر جائے گی، ایسے انسان کا دل اللہ کے ذکر کے بغیر کیا ہو جائے گا؟ مردہ ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا۔ اگر آدمی کو اپنے دل کو زندہ کرنا ہے، دل کو نرم کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے نا۔ یہ ایک فارمولہ بتا رہے ہیں دل کی نرمی کا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بتا رہے ہیں، مفسرین نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضری دینا، شرکت کرنا، جیسے یہ تفسیر قرآن کی مجلس ہے، درس قرآن کی مجلس ہے، یا اس طریقے سے اور بھی جو مجلسیں علماء کرام کی منعقد ہوتی ہیں، درس ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، ایسی مجلسوں میں شریک ہونے سے کیا ہوگا؟ وعظ و نصیحت کی مجلس میں شریک ہونے سے کیا ہوگا؟ دل نرم ہو جائے گا۔ جاء رجل الى الحسن البصری، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا ابا سعید اشکو قسوۃ قلبی، کہ میرا دل جو ہے بہت سخت ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے شکوہ کیا، تو شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اذبہ بالذکر، کہ اپنے دل کی سختی کو ذکر سے دور کرو، اللہ کے ذکر سے دور کرو، ذکر سے یعنی نصیحتوں سے دور کرو۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنا، وعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضری دینا، اس سے کیا ہوگا؟ دل انسان کا نرم ہو جائے گا۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جنازے میں شرکت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، یہ دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے۔ تو بیمار کے پاس جانا چاہیے، قبروں کی زیارت کرنا چاہیے، یعنی قبروں کے پاس جا کر وہاں جا کر مانگنا نہیں ہے، چادر نہیں چڑھانا ہے، بلکہ قبروں کے پاس جا کر کے اپنی موت کو یاد کرنا ہے، تو دل نرم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کریں گے تو دل نرم ہوگا۔ بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ دل کو نرم کرنے والے جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، اسے زیادہ دیر تک دوری نہ بنائے رکھیں۔ یہ اعمال افعال جو بتائے جا رہے ہیں نا دل کی نرمی کے، اس کو زیادہ دیر تک اپنے سے دور مت رکھیے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں۔ آج ہی سے فیصلہ کیجئے، آج ہی کوئی ایسا کام کیجئے جو آپ کے ہمارے دل کو نرم کر دے۔ ہم کو چاہیے ہم ایسا کوئی کام شروع کر دیں جو ہمارے دل کو نرم کریں، جیسے میت کی غسل دینا بھی ہے، اسے دفن کرنا ہے، یا ہاسپٹل وغیرہ میں جا کر مریضوں کی دیکھ ریکھ کرنا، مریضوں کی عیادت کرنا، یا کسی نیک آدمی، پرہیزگار آدمی، عبادت گزار آدمی سے ملاقات کر لینا، کسی اچھے کی صحبت اختیار کر لینا۔
یہ ساری کی ساری چیزیں دل کو نرم کرنے والی ہیں. یہ فیصلہ کیجئے کہ ہمیں یہ سب کام جلدی جلدی کرنا ہے. بہرحال یہ دل کو نرم کرنے والی چند باتیں تھیں. مفسرین نے ایک بار چلتے چلتے یہ بھی لکھی ہے کہ دل کی سختی کے وجوہات کیا ہیں، دل سخت کیوں ہو جاتا ہے، دل کے سختی کے اسباب کیا ہیں. تو چند چیزیں ذکر کی ہیں، میں ضمن ذکر کر دیتا ہوں کہ دل کی سختی جو ہوتی ہے انسان کی، ایک چیز ہے دینی ماحول سے دوری. جب انسان دینی ماحول سے دور ہوگا تو اس کے اندر سختی آئے گی. دوسری چیز ہے بری دوستوں کی صحبت، یعنی دوستی کرے تو اچھے لوگوں سے کرے، نیک لوگوں کے ساتھ کرے جو اسے دیندار بنائے. لیکن جب برے لوگوں سے دوستی کرے گا تو ظاہر دل سخت ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک اور چیز بتاتے ہیں دل کی سختی کے اسباب میں سے زیادہ کھانا، کثرت الاکل. زیادہ آدمی کھاتا ہے، جب دیکھو جو خالی کھانا ہی کھانا ہے، ہر 2 گھنٹے کے بعد کھانا چاہیے. کھانا جتنا زیادہ آدمی کھائے گا اتنا دل اس کا سخت ہوگا. یہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ زیادہ کھانا یہ دل کی سختی کا سبب ہے. اسی طریقے سے ہنسی مذاق کی کثرت، ہنسی مذاق بھی وہی کافی ہوتا ہے جو ایک حد میں ہو. زیادہ ہنسی مذاق ہو تو یہ بھی کیا ہوتا ہے، دل کی سختی کا سبب بنتا ہے. اسی طریقے سے کھانے پینے کی، اچھا یہ تو بات ہو گئی. کثرت الکلام، زیادہ بات کرنا، زیادہ بات چیت کرنا. بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا بڑبڑ کرنے کی، بار بار بات کرنے کی، کسی کی سنتے نہیں ہیں، بس خالی اپنی سناتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ بات کرتے ہیں، تو یہ زیادہ بات کرنا بھی دل کی سختی کا سبب ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر مشغول ہو جانا، گناہوں پر قائم رہنا، گناہوں کو ترک نہیں کرنا، عہد و پیمان کو توڑ دینا، یہ سارے اسباب ہیں، سارے وجوہات ہیں جو دل کے اندر سختی پیدا کرتے ہیں. یہ باتیں یہاں تک ہو گئی اس آیت کی جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اس کے بعد ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ آخری آیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالی تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو. یہ مت سمجھو کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل ہے. یہ آیت جو بتائی جا رہی ہے نا، کئی جگہوں پہ ایسی آیتیں آئی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ مت سمجھنا کہ اللہ تمہارے اعمال کو نہیں جانتا ہے، اللہ غافل ہے، نعوذ باللہ. یہ ایک طرح کی دھمکی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک دھمکی ہے. یعنی اللہ تمہارے اعمال کی سزا کو چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ اللہ تمہیں سزا دے کر رہے گا. یہ بتایا جا رہا ہے اللہ سزا دے کر رہے گا. یعنی ہر چھوٹا بڑا جو بھی عمل، جو بھی کام انسان کرتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چاہے اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، اچھا کام ہو یا برا کام ہو، جو بھی انسان کرے گا ہے نا، اس کا اسے بدلہ ملے گا، اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا. تو بہرحال یہ چند آیتیں، 2-3 آیتیں ہم نے آج پڑھی ہیں، اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہوئی. انشاءاللہ باقی باتیں یا باقی کی آیتیں آگے ہم انشاءاللہ سلسلہ وار ذکر کریں گے. تب تک کے لیے رخصت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت کر لیجئے آپ لوگ. انشاءاللہ اگلا جو درس ہمارا ہوگا اس کا وقت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، ہم جو کچھ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.